अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतun व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ محبوب برحق ہے جس کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں۔ وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرہ نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ وہ ازوہ خود اور باخود زندہ ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ جس کے بارے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی حیات مستعار نہیں ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری اور کوئی احتیاج نہیں ہے۔ وہ خود اپنی جگہ زندہ و جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ وہ قیوم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 الفاظ الأحد اور الصمد آئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ احد ہے لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ اسی طرح وہ ازوہ خود الہ ہے اور باقی پوری کائنات کے لیے قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند۔ ہر شے کی ملکیت تام اور ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ سورہ بقرہ میں قبل عظیم 3 مرتبہ قیامت کے روز کی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں انکار کیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، یعنی کسی کی یہ حیثیت ہے کہ کس کا یہ مقام ہے، کس کی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ کے حضور کی کسی کی شفاعت کر سکے۔ الا باذنہ، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ یہاں پہلی مرتبہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت میں ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس طرح 15ویں رکوع کی دوسری آیات میں الفاظ آئے ہیں، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کو کسی کی شفاعت کی ہی فائدہ دے گی۔ یہاں کرسی کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک وہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر واقعاتاً کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن میں اور تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اس کے استوا مراد ہو کہ اس کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گرا نہیں اور اس سے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی۔ یہ آیت الکرسی ہے جو تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بعد آنے والی 2 آیات بھی حکمت اور فلسفے دین کے اعتبار سے بڑی عظیم آیت ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کے ترجمہ تفسیر بیان کی، اور یہ آیت جو ہے آیت الکرسی ہم سب کو معلوم ہے، اس پر آج ہم نے اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھ لی۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کے دلوں کو چھوا بھی لازمی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آیت میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔